بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میری عمر اب بڑھاپے کی سرحد پار کرنے والی ہے، اس لیے کوئی لڑکا میری خدمت میں بھیجیں تاکہ اسے اپنا فن سکھلا دوں، تاکہ وہ میری وفات کے بعد میرا قائم مقام ہو سکے۔ بادشاہ نے جادوگر کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے ایک لڑکا روانہ کر دیا۔ راستے میں ایک راہب تھا، وہ راہب کے پاس بیٹھ گیا، اس کا کلام سنا۔ راہب کی بات اسے بڑی اچھی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو جاتے جاتے اس راہب کی خدمت میں بھی حاضری دیتا اور کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہتا۔ اس وجہ سے جادوگر کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو اس نے یہ ترکیب بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا خوف ہو تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو یہ بہانہ کر دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس کے لیل و نہار اسی معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک دن راستے میں ایک بھاری بھرکم جانور پر اس کی نگاہ پڑی، جس نے لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا، آج میں جان لوں گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب۔ پھر لڑکے نے ایک پتھر لے کر کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ تجھے محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے۔ یہ کہہ کر جانور کو پتھر دے مارا۔ اللہ کے حکم سے وہ بھاری بھرکم جانور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، اے بچے، اب تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ حد کو پہنچ چکا، ان قریب تجھے ابتلاء و آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈالا گیا تو میرا پتہ نہ بتلانا۔ پھر یہ حال ہو گیا کہ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ برس کی بیماری والے بھی اس کے علاج سے شفا یاب ہونے لگے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہر مرض کی بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں بادشاہ کے ایک خاص آدمی کو، جو اندھا تھا، لڑکے کے کمالات معلوم ہوئے تو وہ بھی بہت سے تحائف لے کر لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اگر تو نے مجھے شفا یاب کر دیا تو میں یہ جو کچھ لایا ہوں تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، بلکہ شفا عنایت کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کروں گا، ممکن ہے کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بخش دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور حسب معمول اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ طیش میں آ کر بولا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے ڈٹ کر کہا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس آدمی کو مسلسل دردناک سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عاجز آ کر لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوا بھیجا۔ لڑکا حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ارے واہ، تیری جادوگری کا فن اس قدر کامیاب ہو گیا کہ تو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتا ہے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور ساری بیماریاں تیرے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی طرف سے کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مریضوں کو شفا یاب فرماتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھی قید کر دیا اور طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اسے اپنے دین سے منحرف ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔
اس کے لیے ایک آرا لایا گیا اور اسے راہب کے سر کے درمیان پر رکھ کر چلا دیا گیا، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا وہ خاص آدمی لایا گیا جسے بینائی مل گئی تھی، اسے بھی اپنا دین چھوڑنے کو کہا گیا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کی مانگ پر بھی آرا چلا دیا گیا، جس سے اس کا وجود کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر وہ لڑکا پیش ہوا اور اس سے بھی اپنا عقیدہ ترک کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اس نے اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کی ایک جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اسے اپنا دین چھوڑنے کو کہو۔ اگر یہ اپنا دین ترک کر دے تو ٹھیک، ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے کر نیچے پھینک دو۔ سپاہی لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، الہی تو ہی کارساز ہے، ان لوگوں سے نپٹ لے۔ چنانچہ پہاڑ ڈگمگانے لگا، سارے سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے کو دربار میں دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والے سپاہیوں کو کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری کفالت فرمائی اور انہیں تباہ کر کے مجھے نجات عطا فرمائی۔ بادشاہ نے لڑکے کو دوبارہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا، اسے کشتی میں سوار کر کے عین سمندر کے بیچ لے جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں غرق کر دو۔ یہ جماعت جب لڑکے کو لے کر بیچ سمندر پہنچی تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ہی بے نواؤں کا سہارا ہے، میری طرف سے ان سے نمٹ لے۔ یہ دعا کرنا تھی کہ کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے حواریوں کی پوری جماعت ڈوب گئی، مگر لڑکا بادشاہ کے دربار میں صحیح سلامت پہنچ گیا۔ بادشاہ نے چونک کر کہا کہ تیرے ساتھ گئی جماعت کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ان سے نمٹ لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا، مجھے قتل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا، لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کھینچ لو اور اسے کمان کے بیچ میں رکھ کر یوں کہو، بسم اللہ رب الغلام، کہ اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں، پھر مجھے نشانہ بناؤ۔ جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا، لڑکے کو کھجور کے تنے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر کھینچا اور اسے کان میں رکھ کر کہا، بسم اللہ رب الغلام، پھر نشانہ لے کر تیر چھوڑا تو وہ لڑکے کی کن پٹی پر جا لگا۔ لڑکے نے کن پٹی پر وہاں ہاتھ رکھا جہاں تیر لگا تھا، پھر وہ مر گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی حقیقت اور اس کی توحید سمجھ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہ ہو کر رہا اور آپ کے سامنے آ گیا، اب سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ طیش میں آ گیا، اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھودی جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں خندقیں کھود دی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو یا اس سے کہو آگ میں کود پڑو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جھجکی تو بچے نے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ اس واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کو نازل فرمایا۔ چنانچہ خاتون نے بے دھڑک آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اس بادشاہ کا نام
ذو نواز تھا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس ظالم اور متعصب بادشاہ نے صبح سے دوپہر تک 20,000 مومنین صادقین کو کھائیوں میں گرا کر شہید کر دیا۔